مسلمان کامیاب ہے، الحمدللہ ہم کامیاب ہیں کہ ہم کسی سے پیچھے نہیں، دنیا ہم سے پیچھے ہے، ہم ساری دنیا سے آگے ہیں، کیونکہ ہم پہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا نام ہے۔ بتائیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے سب کچھ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ آپ نے بھوکے رہ کر، پریشانیوں میں مبتلا ہو کر، مصیبتوں میں مبتلا ہو کر اپنی امت کی خیر خواہی میں انتھک کوششیں کی ہیں، صبر کیا، لوگوں کے طعنے کھائے، گالیاں کھائی، پتھر کھائے، لیکن مقصد یہ تھا کہ یہ امت کسی طرح سے اللہ کے دین پر آ جائے اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، اس لیے کہ اگر ان کا اللہ کے ساتھ تعلق اور قرب قائم نہ ہوا تو یہ لوگ تباہی اور بربادی میں چلے جائیں گے۔ اس لیے آقا نے اپنی ساری قربانیاں پیش کر دی ہیں امت کو بنانے کے لیے اور امت کو بچانے کے لیے۔ وہی آقا، وہی مولا، اسی کی امت ہے۔ اگر آج ہماری آنکھوں کے سامنے یہ امت تباہی کی طرف جائے، بربادی کی طرف جائے، اعمال کے اعتبار سے پستی کی طرف جائے، تو ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنا پورا کردار ادا کریں۔ کوئی اگر پیسے سے ہمت کرے تو پیسے سے، کوئی اگر جان و مال سے، کوئی اپنے اوقات سے، کوئی اپنی محنتوں سے، جیسے بھی ہو سکے امت کا ہاتھ پکڑنا سب کی ذمہ داری ہے۔ اس امت کو بچانا مصیبتوں سے، آفتوں سے، ایمان کی سب سے بڑی آفت تو ایمانی آفت ہے، ان سے بچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو کل قیامت کے دن ہم سے یہ سوال ہوگا کہ تمہارے سامنے اس امت کے اوپر حالات تباہی اور بربادی کیا رہے تھے، تم نے کیا کیا؟ اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی سب کو ضرورت ہے، ہر آدمی اپنی کوشش کرے، ماحول کے اوپر بھی نظر رکھے۔ یہ ہمارے جو بچے ہیں، اصل میں اس وقت میں ہماری ایک ترتیب ذہنی اعتبار سے یہ ہے کہ جب ہم تعلیم کا نام لیتے ہیں تو تعلیم صرف ہمارے ذہنوں کے اندر اسکول اور کالجوں کی حد تک محدود رہ جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ضرورت کے اعتبار سے موجودہ وقت میں ماحول کو سمجھنا اور ماحول کے اوپر نظر رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم سے مخاطب فرمایا ہے، یعنی جب اللہ نے اپنا پیغام آقا کے اوپر بھیجا تو سب سے پہلا پیغام تھا تعلیم، اقرأ، پڑھیے۔ معلوم ہوا کہ اگر اس سے بڑھ کر کے کوئی عظمت والی چیز ہوتی، تعلیم سے بڑھ کر کے کوئی بڑی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اسی سے مخاطب فرماتا۔ تعلیم سے مخاطب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم بہت بڑی چیز ہے، پہلا وظیفہ ہے آدمی کا تعلیم۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ رب کا نام یعنی پڑھنا وہی معتبر ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہوگا، اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ ہوگا۔ اگر تعلیم تو ہے، پڑھنا تو ہے، لیکن اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ نہیں ہے، اللہ کے حکم کے ماتحت نہیں ہے، تو پھر وہ پڑھنا اللہ کی نگاہوں میں کوئی پڑھنا نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی تعلیم حاصل کریں، اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا، آپ کوئی بھی تعلیم حاصل کریں، قرآن کریم کی تعلیم پہلے نمبر پر ہے، باقی دنیا ساری آپ کے لیے میدان ہے۔ آپ پڑھیے، دنیا کو پڑھیے، آپ دنیا کے اندر کھیتی باڑی ہے اس کا علم حاصل کریں کہ کیسے اس میں ترقی ہوتی ہے۔
آپ دنیا کے اندر جتنے بھی ترقیاتی کام ہیں، ضرورت کے کام ہیں، آپ ان سب کو حاصل کریں، ہنر حاصل کریں، اور یہ دیکھیں کہ ان میں کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ اللہ کو نہ بھولیے۔ اللہ سے ہٹ کر، اللہ کے حکم سے ہٹ کر اگر کوئی آدمی کچھ حاصل کرنا چاہے اور وہ سمجھے کہ میں ترقی حاصل کر رہا ہوں، یہ اس کی قبول ہوگی، خام خیالی ہوگی۔ بس وہی علم معتبر ہے جو اللہ کی منشا کے مطابق ہوگا، اور اللہ کی منشا کے خلاف اگر کچھ حاصل کرے گا وہ معتبر نہیں ہے۔ دنیا میں تعلیم کے نام پر بہت باتیں سننے کو ملتی ہیں، بہت ساری بڑی کانفرنسیں کرتے ہیں لوگ، بڑے سیمینار کرتے ہیں تعلیم کے نام پر، بڑی رپورٹیں آتی ہیں کہ صاحب تعلیم اور قوموں کی جو گنتی ہوتی ہے، ان کا جو تلاشی ہوتی ہے کہ صاحب فلاں قوم، فلاں برادری تعلیم کے اعتبار سے یا فلاں علاقہ تعلیم کے اعتبار سے کتنا آگے اور کتنے پیچھے ہے، تو اس میں مسلمانوں کا نام بہت پیچھے لیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ صاحب مسلمان تعلیم کے اعتبار سے بہت پچھڑا ہوا ہے، اور جب تعلیم کا نام لیا جاتا ہے تو کون سی تعلیم میں پچھڑا ہوا ہے مسلمان؟ تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ انجینئرنگ میں، سائنس میں، اور وکالت میں، ڈاکٹری میں، ان چیزوں میں مسلمان پچھڑا ہوا ہے۔ تو تعلیم اگر لوگ نام لیتے ہیں آج کے دور میں تو قرآن کریم کا نام اس میں ذکر نہیں کرتے ہیں۔ عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ قرآن کا نام اس میں نہیں لیا جاتا ہے، اور دوسری چیزوں کا نام تعلیم دے دیا جاتا ہے۔ خوب اچھی طرح یاد رکھیو، اگر تعلیم میں قرآن کریم کو فراموش کر کے اور پھر تعلیم کا نام لیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑی بھول ہے، بڑی خام خیالی ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ مسلمان تعلیم میں پچھڑا ہوا نہیں ہے، الحمدللہ مسلمان تعلیم میں دوسروں سے کم نہیں، بہت آگے ہے۔ اس کے پاس تعلیم ہے قرآن کی، اس کے پاس تعلیم ہے اللہ کے دین کی، اس کے پاس تعلیم ہے اللہ کو پہچاننے کی، اس کے پاس تعلیم ہے اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے کی، اسے نماز کے بارے میں پتہ ہے، اسے اللہ کے حکم، اللہ نے 4 فرض کیے ہیں بندوں کے اوپر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، چاروں کے بارے میں مسلمان جانتا ہے اور اللہ کے دین کو سمجھتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے، کلمے کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ پھر مسلمان اپنے آپ کو تعلیم میں پیچھے سمجھتے، یہ سمجھ لو کہ اس کا مطلب اس نے غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا۔ مسلمان تعلیم میں آگے ہے، دوسروں سے آگے ہے۔ جب اس نے قرآن کریم کو اس کی حیثیت سے سمجھ لیا اور سمجھا کہ قرآن سب سے بڑی تعلیم کی کتاب ہے، تو پھر مسلمان تعلیم میں پیچھے ہے کہاں؟ اور جسے آپ تعلیم کہتے ہو وہ صرف زندگی کی حد تک ہے، موت کے بعد میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر مسلمان کلمے کے اوپر مر گیا، اللہ کرے کلمہ سب کو آخر میں نصیب ہو جائے اور موت کے وقت میں ہر آدمی کی زبان کے اوپر کلمہ جاری ہو جائے، اگر مسلمان کلمے کے اوپر انتقال کر گیا تو سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی اس نے، اس سے بڑھ کر کے اور کوئی کامیابی نہیں۔ تو یہ احساس کمتری تو ذہن سے نکالو جی کہ مسلمان تعلیم میں بالکل پیچھے ہے، دلتوں سے پیچھے ہے، پچھڑوں سے پیچھے ہے، آدیواسیوں سے پیچھے ہے، فلاں سے پیچھے ہے۔ ہم کہتے ہیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو، مسلمان آگے ہے، وہ اپنے رب کی تعلیم کو جانتا ہے، وہ قرآن کو جانتا ہے، اور قرآن سے بڑھ کر کے اگر کوئی تعلیم ہے تو آؤ ثابت کر کے دکھاؤ۔ جو لوگوں کے مذاق میں آ رہے ہو اور جسے لوگ تعلیم کہتے ہیں، ہمیں اس کے اوپر کوئی تقابلی، کوئی مقابلاتی بات نہیں کرنی ہے۔ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان
مسلمان اپنے دین اور اپنے ایمان کے اعتبار سے، اپنے مذہب کے اعتبار سے حساس ہیں، اگر حساسیت باقی ہے تو مسلمان کامیاب ہے۔ الحمدللہ ہم کامیاب ہیں کہ ہم کسی سے پیچھے نہیں، دنیا ہم سے پیچھے ہے، ہم ساری دنیا سے آگے ہیں، کیونکہ ہم پہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا نام ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ بڑے مفتی صاحب تشریف فرمائے ہیں، آپ کی سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ میں اس سے ہٹ کر کے بول رہا ہوں جو دنیا بولتی ہے، میں اس سے ہٹ کر کے بول رہا ہوں۔ میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس وقت میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ایمان، اپنے دین، اپنے مذہب کے اعتبار سے حساس رہیں۔ دنیا آپ کو تعلیم کے جھانسے میں لا کر کے قرآن کی تعلیم سے بیزار نہ کرتے۔ اگر آپ قرآن سے ہٹ گئے اور دوسری چیزوں میں آپ نے ترک حاصل کیا اور آپ کہنے لگ گئے الحمدللہ ہمارے خاندان میں وکیل، ہمارے خاندان میں ڈاکٹر، ہمارے خاندان میں انجینئر، ہمارے خاندان میں بڑے پڑھے لکھے اور قرآن پڑھا ہوا اگر آپ کے خاندان میں نہیں ہے، پھر آپ ذلیل ہیں، ذلیل، پھر آپ باعزت نہیں ہے۔ باعزت وہ ہے جو اللہ کے کلام سے وابستہ ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جب ساری دنیا تباہی کا منظر پیش کر رہی تھی، دنیا کے اندر کوئی قانون نہیں تھا، دنیا لاقانونیت پر اعلیٰ ترین سطح پر پہنچ گئی تھی، اور دنیا میں مردار کھانے والے فخر کے ساتھ کھاتے، دنیا میں لوٹ مار کرنے والے لوٹ مار کرتے اور کوئی احساس نہیں ہوتا، یہاں تک کہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر کے بھی فخر کیا کرتا تھا۔ ایسی صورتحال میں جبکہ دنیا میں کوئی گناہ ایسا نہ ہو جو وجود میں نہ آ رہا ہو، اللہ نے اس دنیا پر رحم کیا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے مبعوث فرمایا، دنیا میں امن کا پیغام بن لے کر کے بھیجا، دنیا میں شانتی، دنیا میں اطمینان، دنیا میں قانون آیا، پیار و محبت آیا، ایک دوسرے کے حقوق آئے، ماں باپ کے حقوق بھی آئے، پڑوسیوں کے حقوق آئے، مزدوروں کے حقوق آئے، جانوروں کے حقوق آئے، انسانوں کے حقوق آئے۔ وہ وقت تھا کہ جب اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ اب محمد الرسول اللہ کو کیا دے کر کے بھیجا تھا؟ آپ خود بتائیے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں پہنچتے ہیں، محمد بن عبداللہ اور جبریل آئے، 5 آیتیں آپ کو عطا فرمائی، محمد الرسول اللہ بن کے نیچے تشریف لائے ہیں۔ آپ بتائیے محمد الرسول اللہ کا جب لقب آپ کو ملا تو وہ کیا چیز تھی جو آپ کو عطا ہوئی؟ آپ کہیں گے وہ قرآن کریم تھا۔ اللہ کو اگر دنیا پہ ترس آیا تو اللہ نے رحم کے لیے قرآن اتارا۔ اللہ نے جب دنیا کے اوپر امن کا، شانتی کا ماحول پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے قرآن اتارا۔ دنیا میں جب اللہ نے پیار و محبت کا ماحول بنایا، قرآن اتارا۔ دنیا میں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے کا جب آلہ دیا، قرآن عطا کیا۔ ہر خیر کا، ہر بھلائی کا ذریعہ اگر اللہ نے کوئی چیز دی ہے وہ قرآن کریم دیا ہے۔ قرآن ساری کائنات کی خیر کا ذریعہ ہے۔ امن قرآن کریم سے آیا، پہچان ایک دوسرے کے حقوق کی قرآن سے ہوئی۔ اور ہم کہتے ہیں کہ آپ مسلمان پچھڑ گیا، مسلمان پر تعلیم نہیں، وہ ظالم ہے جو قرآن کریم سے ہٹ کر کے دوسری چیز کو تعلیم کہتے ہیں، وہ سلام ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ ناانصاف ہے۔ میں انہیں انصاف پر کیسے کہہ دوں کہ جب اللہ نے کائنات کے اندر بربادیوں میں آبادیاں قائم کرنا چاہیے تو قرآن کو بھیج دیا، تمام خالیوں کے اندر امن پیدا کرنا چاہا تو قرآن بھیج دیا، محمد الرسول اللہ کو بھیج دیا۔ آج کون سی تعلیم کی بات کرتے ہو؟
قرآن سے ہٹ کر کے اگر چلو گے تو پھر ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے. ہاں یہ کہیں گے قرآن کو ساتھ لے کر کے اور پھر دوسری چیزوں کی بات کرو تو ہم تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہیں. بات سمجھ نہیں گئے؟ اگر کوئی آدمی قرآن کریم کو ملا گری کی تعلیم کہے، کوئی آدمی مدرسوں کو ملا گری کی تعلیم کہے، کوئی آدمی مدرسوں کو صرف ہلکے میں لے اور وہ اپنے آپ کو وکیل، ڈاکٹر، انجینئر اور فلاں فلاں سمجھے، ہم جوتے کی نوک پر رکھ کر اڑا دینا ورن کرتے ہیں ایسے آدمی کو. ہم قرآن کے سامنے کسی کو گرداننے کو تیار نہیں، اس لیے کہ قرآن رب کا کلام ہے اور رب کے کلام کے سامنے جو کسی دوسری چیز کو مقابلے پر لے کر کے آنا چاہے اور اس قرآن کو ملا گری کی تعلیم کہنا چاہے، ہم اسے آج بھی، کل بھی اور گزشتہ کل بھی ہر وقت میں نکارتے ہیں. اور ہم ایسے آدمی کے لیے ہمارے یہاں کوئی دروازہ ایسے آدمی کے لیے نہیں ہے. مدرسے والوں سے میں کہتا ہوں تمہیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان روشن خیال لوگوں سے جو قرآن سے ہٹ کر کے تمہیں دوسری طرف کا ذہن دینے کی کوشش کریں. جسے پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، جسے کھانے کا طریقہ معلوم نہیں، جسے گفتگو کا سلیقہ نہیں، جسے ایک دوسرے کو حقوق معلوم نہیں، جسے ماں باپ کی عزت و احترام کا پاس و لحاظ نہیں، جسے مزدوروں کے حقوق کا علم نہیں، وہ ہمیں سبق سکھانے کے لیے آتا ہے کہ مدرسوں میں تعلیم نہیں ہے، مدرسوں ہی میں تعلیم ہے. اور رہا یہ دنیا کا مسئلہ، یہ کھانے کمانے کا ذریعہ ہے. کھاتے کماتے رہو، ہم منع نہیں کرتے ہیں، کھاتے کماتے رہو. وکیل بنو کھا لو، ڈاکٹر بنو کھا لو، انجینئر بنو کھا کما لو. باقی رہا جنت کے حصول کا مسئلہ، وہ قرآن کی تعلیم کے بغیر ممکن نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ قرآن ہی سے ہمیں کلمہ حاصل ہوا ہے. ہم تنظیر نہیں کر رہے، بلکہ ہم صرف یہ ذہن دینا چاہتے ہیں کہ قرآن سے ہٹ کر کے کسی تعلیم کو تعلیم ماننا، قرآن سے ہٹ کر کے کسی تعلیم کو تعلیم ماننا کیا وجہ ہے؟ اگر آپ کھانے میں نمک نہ ڈالیں، آپ کہتے ہیں کھانا بیکار ہو گیا، حالانکہ کھانے میں آپ نے ساری لاگت لگائی، آپ نے مسالے ڈالے، آپ نے سب کچھ ڈالا، ہانڈی بنانے کے لیے 1000 روپے کا آپ نے خرچ کیا، مگر 2 روپے کا نمک نہیں ڈالا. آپ نے کہا مزہ خراب ہو گیا. کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ ساری دنیا کو تعلیم کہیں اور قرآن کریم سے ہٹ کر کے کہنے کی کوشش کریں. اگر نمک کی بنیاد پر آپ کا کھانا قابل استعمال نہیں رہتا ہے تو قرآن کریم کے بغیر پوری دنیا کیسے تسلیم کی جا سکتی ہے؟ جب تک یہ قرآن موجود ہے تو یہ دنیا موجود ہے، یہ گارنٹی ہے. دیکھو دنیا میں ڈاکٹر نہ رہے، دنیا موجود رہے گی. دنیا میں انجینئر نہ رہے، دنیا موجود رہے گی. دنیا میں ادھوگ پتی نہ رہے، دنیا موجود رہے گی. دنیا میں انجینئر، دنیا میں کوئی بھی نہ رہے، دنیا موجود رہے گی. لیکن اگر قرآن نہ رہے دنیا موجود نہیں رہے گی، یہ طے ہے. قرآن کریم نے کہا، میں کئی جگہ یہ بات کہی ہے، قرآن کریم کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اسے ذرا توجہ کے ساتھ سننا. قرآن کریم کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ کون کہتا ہے؟ بولو، اللہ کہتا ہے. قرآن کریم کے 27ویں پارے میں یہ آیت کریمہ موجود ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب آپ دیکھیے، میں آپ کو ذرا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ 1 منٹ میری طرف پورے طور پر متوجہ ہوئیے اور آپ کو اس آیت کا ایک مفہوم سمجھ میں آئے گا. اللہ نے کیا کہا؟ میں نے جنات و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب آئیے،
دنیا عبادت کی وجہ سے قائم ہے، یہ دنیا ساری کی ساری عبادت کی وجہ سے قائم ہے۔ اگر اللہ کا نام دنیا میں لیا جا رہا ہے، اللہ کی عبادت دنیا میں ہو رہی ہے، تو یہ دنیا آباد ہے، اور اگر اللہ کی عبادت ختم ہو گئی تو پھر یہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، اور یہ طے ہے، یہ قاعدہ ہے بالکل۔ اور اللہ کہتا ہے میں نے جنات و انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور آپ ایمانداری سے بتائیے عبادت کے لیے تو علم کا ہونا ضروری ہے، اگر علم نہیں ہے تو عبادت کیسے کرو گے؟ کیا ہے کوئی بھائی اگر عبادت کا علم نہیں تو عبادت کر لیں گے؟ نماز کا علم نہیں ہے تو نماز کیسے پڑھو گے؟ نماز کا علم ہوگا تبھی تو نماز پڑھیں گے۔ آپ کو تکبیر تحریمہ کا پتہ ہو، نیت باندھ کر سورہ فاتحہ اور قرات کرنے کا پتہ ہو، رکوع کی تکبیر، رکوع میں گئے اور تسبیحات کا پتہ ہو، سجدے کی تسبیحات کا پتہ ہو، تشہد میں کیا پڑھنا ہے یہ پتہ ہو، تبھی تو آپ کی نماز ہوگی نا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ طے ہے کہ یہ دنیا عبادت ہی کی وجہ سے ٹکی ہوئی ہے، اگر یہ عبادت ختم ہو گئی تو دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ اب عبادت کے لیے علم ہونا ضروری ہے، اور علم ہونے کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے۔ علم کس کے ذریعے آئے گا جی؟ عالم کے ذریعے۔ جب تک عالم نہیں ہوگا تو علم کہاں سے آئے گا آپ کو؟ اب سمجھ لو دنیا عبادت کی وجہ سے قائم، اور عبادت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اور علم کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کے باقی رہنے کے لیے علماء کا رہنا ضروری ہے۔ جب تک دنیا کے اندر یہ علماء موجود ہیں، قرآن کریم کے سمجھنے سمجھانے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، پہنچانے والے موجود ہیں، تو سمجھ لینا مسلمانوں، ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارا فخر ہے، ہمارا فخر یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم کہیں بھی جائیں، کہیں بھی رہیں، کوئی کتنا ہی دباؤ ہمارے اوپر کیوں نہ آ جائے، ہمارا آخری کلمہ ہماری زبان پر یہی ہوگا کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور اس سے ہم دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم اللہ کے نام پر جئیں گے، اللہ کے نام پر مریں گے، ہمیں اللہ کے نام پر ہی جینا اور اللہ ہی کے نام پہ مرنا ہے۔ نہ کوئی طاقت، نہ کوئی لالچ ہمیں ایمان سے ہٹا سکتا ہے۔ ہمارا یہ پختہ یقین ہونا چاہیے۔ آپ بتائیے آپ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ صاحب آپ اپنے ایمان سے ہٹ جائیے، آپ کو ہم 50 کروڑ روپے دیتے ہیں، آپ 50 کروڑ روپے کو کیا سمجھتے ہو؟ آپ 50 ارب کھرب روپے کو کیا سمجھتے ہو؟ ایمان وہ چیز ہے کہ اللہ نے اس کے عوض میں ہمیں اپنی رضا اور اپنے مہمان خانے یعنی جنت میں ٹھہرنے کا ٹھکانہ عطا فرمایا ہے، اور یہ ہمارے لیے وعدہ ہے اللہ کا کہ تم اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس اقرار کے اوپر مر کے میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں اپنی خوشنودی اور اپنی جنت عطا کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اگر اس کے خلاف ہم نے کلمہ ختم کر دیا، اس کے اوپر نہ گئے، تو پھر جہنم ہے۔ قرآن کریم نے تو کہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت جب آئے اس طرح آئے کہ تمہارے اندر ایمان ہو، اسلام ہو، بحالت اسلام تم دنیا سے جا رہے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، جس کی زبان پر مرتے وقت میں لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہاں دیکھیے اسباب کی دنیا ہے۔
اگر ہم دنیا کے اندر عام طور سے، ویسے تو اللہ کی تقدیر ہے وہ کیا چاہے کب غالب آ جائے، لیکن ہماری اپنی کوششیں یہ ہو کہ ہم لگاتار، جیسے ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہم اسلامی فطرت پر پیدا ہوئے تھے، ماحول نے ہمیں کیا بنا دیا وہ ماحول ہے، ہمیں یہی مطلوب ہے اللہ کی طرف سے کہ جیسے تم بے گناہ پیارے معصوم پیدا ہوئے تھے، اسی طرح سے موت کے وقت میں تم کلمے کی حالت میں اللہ سے ملاقات کرو، اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ جب دنیا کے اندر ہم کلمے والی زندگی گزارتے رہیں۔ اگر بیچ میں ہم نے گڑبڑ غلطیاں شروع کر دی، کلمے سے ہٹ کر کے زندگی گزارنی شروع کی، تو بھائی اللہ کی طاقت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن عام طور سے اسباب بھی تو کوئی چیز ہوتے ہیں نا، تو کوشش یہ کی جائے کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن سے جڑ کر کے چلیں، قرآن سے ہمارا رشتہ رہے، قرآن سے ہمارا ناطہ رہے، ہمارا کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو قرآن کریم پڑھا ہوا نہ رہے، مکتب میں ہم پڑھائیں، آس پاس کے مدرسوں میں پڑھائیں، اور اپنی عبادت کے اعتبار سے اپنی لائف اور لائن کو اتنا مضبوط رکھیں کہ کوئی ہمارے ایمان کا سودا نہ کر سکے۔ اتنی اہمیت ہمارے بچوں کے دلوں میں اس کلمے کی ہونی چاہیے۔ ہر بچے کو کلمے کا پورا احساس دلائیں، جب وہ کالجوں میں جائیں، اسکولوں میں جائیں، کہیں بھی جائیں، سالے پور کوٹ لے کے لوگوں اس کا احساس رہے کہ ہر بچے کو اتنا مضبوط کر دو کلمے کے اوپر کہ وہ کلمے سے ہٹ کر کے اپنے لیے ایک منٹ بھی زندگی گزارنا پسند نہ کرے، اتنا کلمہ ہمارے دل کے اندر اثر انداز ہو جائے۔ جب ہم اتنے پختہ ہو جائیں گے تو سمجھ لو اب ہم انشاءاللہ مرتے وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے، کیونکہ ہوش کے زمانے میں جب ہم کلمے سے جڑیں گے تو انشاءاللہ موت کے وقت میں بھی کلمے سے جڑیں گے، اور جب ہوش کے وقت میں کلمے سے نہیں جڑیں گے تو موت کے وقت میں کلمے سے جڑنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے موت کا، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، بڑا کڑوا گھونٹ ہوتا ہے وہ موت جب آتی ہے، بڑی کٹھنائیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت میں ہم سب کو کلمہ نصیب فرمائے، اور اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دے کہ یہی قرآن ہے، اگر اس کی تعلیم سے جوڑ رکھیں گے انشاءاللہ باہر کی دنیا میں پھر کوئی ہمارے اوپر غلبہ نہیں حاصل کر سکے گا۔ موجودہ وقت میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بہت سننے میں آ رہا ہے، بڑی رپورٹیں آ رہی ہے، ہزار مسلمان ہندوستان میں کلمے کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، اور صرف ایک پیار اور محبت کا جھانسا، ایک ذرا سا تعلق، ایک ذرا سا لالچ، ایک ذرا سا سبحان اللہ الحمدللہ۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں آپ کو کہیں گے کہ صاحب میرا دوست ہے فلاں چیتال، اور وہ یوں اس طرح سبحان اللہ الحمدللہ اور ایسے سلام کرتا ہے اور ایسے پیار سے بولتا ہے۔ یاد رکھیو ہمیں کسی کے جھانسے میں آنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی کے طور و طریق سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ جس آدمی کے دل میں کلمہ ہے اور ایمان ہے بس وہی ہے جو اللہ کا نیک بندہ اور اللہ والا ہے۔ باقی کسی کی زبانی جملوں سے ہمیں متاثر ہو کے انہیں اپنے قریب لانے اور اپنے بیٹھکوں میں لانے اور اپنے گھروں میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کے ایمان کو بچانے کی بے حد ضرورت ہے۔ آج اس وقت میں شکوہ ہے، اور یہ احساس دلانے والی بھی بات ہے کہ بہت سارے نوجوان اسکولوں میں جانے والے بچے بچیاں، انہیں کلمے کے اوپر بہت زیادہ اعتماد حاصل نہیں، ذرا سی کوئی بات آئی، پیار و محبت میں آئے، ذرا سے لالچ میں آئے اور دوسری طرف منتقل ہو گئے۔ یہ بہت سننے میں آ رہا ہے، اور آئے دن یوٹیوب کے اوپر فلم بنا کر کے ان کی بار بار آ رہی ہے، اور نوبت یہاں تک آتی ہے کہ ایک بچی ہماری اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، بہت اوپر کی تعلیم حاصل کر رہی ہے، اور جھانسے میں پھنس گئی اور پھر ادھر منتقل ہو گئی، کہیں جا کر کے اس نے پھیرے پھیر لیے، اور وہاں استعمال ہو جانے کے بعد پھر اسے بے عزت کر کے پھر اس کی فلمیں بنا کے پھر اسے یوٹیوب پر ڈال دیا جاتا ہے، پھر اسے نیٹ پر ڈال دیا جاتا ہے۔
اب روتے رواتے مصیبت کی باتیں کرتے ہوئے وہ اپنی کہانی پیش کرتی ہے کہ صاحب میرے ساتھ دھوکہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، بہت دفعہ یہ بھی ہوا کہ مارا گیا، قتل کیا گیا، اور اس قتل کی ویڈیو بنا کر کے نیٹ کے اوپر ڈال دی گئی۔ ہم یہاں کہہ رہے ہیں، آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا، مگر سچائی یہ ہے کہ ہزاروں کیس اس طرح کے آ رہے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ بات سمجھانے کی بے حد ضرورت ہے کہ بچوں کلمے سے نہیں ہٹنا ہے۔ دنیا میں ابھی تو دیکھیں کچھ بھی نہیں، کوئی زیادہ آگے آگے چل کے دیکھنا کیا کیا حالات آتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا، صرف مسلمانوں کے ایمان ہی کے جانچنے کے مسائل ہیں، ایک وقت ایسا بھی آئے گا دجال کا دور ہوگا، اور وہاں تو کھلے عام معاملہ ہو رہا ہوگا۔ ایک طرف وہ جنت دکھائی دے رہی ہوگی اس کی، ایک طرف جہنم دکھائی دے رہی ہوگی۔ کوئی اگر اسے مانے گا تو وہ کہے گا میں جنت میں ڈال دوں گا، نہیں مانے گا کہے گا میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ اور سچائی یہ ہے کہ جو اس کی جہنم ہوگی وہ جنت ہوگی، اور جو اس کی جنت ہوگی وہ جہنم ہوگی۔ ایمان کی جانچ آگے آگے چل کر کے بہت زیادہ آئیں گی۔ ہمیں اپنے ایمان کے اوپر محفوظ رہنا بے حد ضروری ہے، اور ایمان کی حفاظت اور ایمان کی بقا کے جو پوائنٹس ہیں وہ یہ مدارس اور مکاتب اور یہ مسجدوں کے اندر جو بچے پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہمیں یہاں سے ہمارے ایمانوں کو پختگی ملتی ہے خاص طور سے۔ اور ہمارے جماعت کے آداب ہیں، جماعتوں میں جاتے آتے ہیں، وہاں بھی ایمان کی باتیں ہوتی ہیں۔ جو لوگ بڑے ہو گئے، بڑی عمر کے ہو گئے، انہیں جماعت کے ساتھ جڑنا چاہیے، انہیں اپنا وقت لگانا چاہیے، کیونکہ ہمیں سدا یہاں نہیں رہنا، ہمیں تو موت کے بعد اللہ کے حوالے ہونا ہے۔ امید ہے کہ چند معروضات آپ تک جو میں نے پہنچائی ہیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی، اور آپ اس کو تسلیم کریں گے۔ اور پھر میں آپ سے کہوں کہ مسلمان کو غیر تعلیم یافتہ نہ سمجھیں، الحمدللہ کلمہ اس کے پاس موجود ہے، اور یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے اور سب سے بلند مقام ہے اس کا، اور اسی کی وجہ سے ساری دنیا قائم ہے۔ مسلمان جب تک دنیا میں ہے کلمے والا، اللہ کہنے والا، آسمان و زمین محفوظ ہے، موجود ہے۔ باقی رہا پڑھنے پڑھانے کا، تو دیکھو جی احساس کرو ڈاکٹر، انجینئر اور یہ سب چیزیں ہماری ضرورت ہے دنیا کے اعتبار سے۔ اللہ کا شکر ہے ان 2 4 5 پیچھے کے چند سالوں میں مسلمان میں بہت زیادہ بیداری پیدا ہوئی ہے، اور بچوں کو پڑھانے کی طرف کافی توجہ دی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ دینی اعتبار سے بھی بچے بڑھ رہے ہیں، اور اسکولی تعلیم اور کالجوں کی تعلیم کے اعتبار سے بھی اللہ کا شکر ہے مسلمانوں میں بہت بیداری آئی ہے۔ اور ان دنوں میں کئی سال جو گزرے ہیں مسلمان پر خاموشی کے ساتھ، بغیر کسی جھگڑا کیے ہوئے، بغیر کسی بدتمیزی کے مسلمان اپنے کام پہ لگا ہے، بچوں کو پڑھانے میں لگا ہے، اس کا رزلٹ سامنے آ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے مسلمان۔ امید ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرح اور آگے بڑھایا جائے گا، اور بچوں کو ایک بات سمجھائیں کہ کچھ بھی ہو ماحول عجیب و غریب ہے آپ کے خلاف۔ ابھی دیکھیں آگرے سے کسی نے ایک ویڈیو ڈالی، اور ہے وہ غیر مسلم، بنا ہوا ہے مسلمان، رگڑ لیا پیشانی کے اوپر ایسا جیسے سجدے کا نشان، ٹوپی اوڑھ لی، ہلکا سا خط رکھ لیا، اور بڑے درد و کرب کے ساتھ کہہ رہا ہے میاں بس ذرا ذرا سے بہومت سے بچ گئے ہم، اگر ہمارا بہومت ہوتا راہل ہمیں یہ بھی دے دیتا اور وہ بھی دیتا، اور پھر ہم مسجد بناتے، بابری مسجد بناتے، اور آگے آگے 5 سال باقی کوئی بات نہیں، پھر ہم ایسا بس۔ یہ فتنہ برپا کرنے کے لیے اس نے ایک مسلمان کا روپ اختیار کر کے ایسا، خیر وہ پکڑا گیا، بات سامنے آ گئی۔ اپنے بچوں سے کہیں کسی حساس علاقے میں نہ جائیں، کسی سے کوئی ایسا سمپرک نہ رکھیں، دوستی میں خواہ ادھر ادھر نہ جائیں، اپنے کام سے کام رکھیں، پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھیں۔ ایسا کوئی کام کوئی مسلمان نہ کرے جس سے نفرتیں، آپس میں جھگڑے اور ایک دوسرے کے خلاف دنگا بھڑکنے والی جیسی کیفیتیں پیدا ہو جائیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ان معروضات کے اوپر غور کیا جائے گا اور ان کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق و رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔